بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب دادا میرے ضمیر میں مار کا ایک کوہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہا معزز سامعین محترم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں چند تاریخی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں مسلمان کبھی بھی اسباب کا محتاج نہیں رہا جب مسلمان نے اسباب کے تلاش میں حق کے راستے کو چھوڑا، دین کے راستے کو چھوڑا، دین کے اصول کو چھوڑا،
اس دن سے مسلمان ذلت کا شکار ہے، اور پوری امت اس دن سے ذبح حالی کا شکار ہے جس دن سے ان کی نظر مسبب سے ہٹ کر اسباب پر گئی ہے۔ اور اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر بے زری سے ہوتا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی 8 تلواریں لے کر بدر نہ جاتے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 700 افراد لے کر کبھی بھی 1000 کے مقابلے میں نہ جاتے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی پکی ہوئی معیشت چھوڑ کر، یعنی کہ کھجوروں کے باغ اور کھجوروں کی پکی ہوئی معیشت چھوڑ کر کبھی بھی تبوک تشریف نہ لے کر جاتے۔ اور یہ یاد رکھنا قیامت تک کے لیے اصول ہے کہ جو فطرت کے مقاصد کو پورا کرتا ہے نا، پھر فطرت اس کے مقابلے میں کوئی چیز کھڑا نہیں کرتی۔ صحابہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر لبیک کہا، ہر بات پر لبیک کہا۔ جب لبیک کہہ دیا تو پھر ان کی جو چھڑیاں تھی وہ بھی تلواریں بن گئی۔ پھر تو جناب انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ پھر تو ایک دودھ کا پیالہ 70 صاحبوں میں بھی پھر گیا۔ کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جو 70 صاحبوں میں پھر گیا۔ پھر تو حضرت ساریہ جنگ کے لیے جائیں اسباب کو لے کر نہیں، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، تو پھر حضرت عمر جمعے کے درمیان کھڑے ہو کر کہے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف خیال کرو، ادھر سے بھی دشمن آ رہا ہے۔ ہاں، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی۔ ہاں، اسلام کا اصول سب سے پہلے یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ پیش کر دو۔ اور اقبال نے بھی کہا نا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، کہنا کس دہاڑے واسطے جسا بچا کے رکھ رہے ہیں، کس دہاڑے واسطے جان بچا کے رکھی ہوئی ہے، کہنا پیش کر دے رابطے حضور تے حضور دے مارگاج پیش کر دے، کہنا پھر تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہنا انہوں بچا بچا کے نہ رکھ، انہوں سوار سوار کے نہ رکھ، انہوں رب اور رسول دی رات زیادہ پگلا، اتنا پگلا کہ اس دے پلے کچھ نہ رہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز در ہے نگاہ آئینہ ساز نے۔ کہنا ہے جتنا کمزور ہو جاوے، جتنا دنیا دا ماریا ہوئے، جتنا دنیا دا ستایا ہوئے، جتنے زمانے دے ظلم جناب سہ ہوئے اس جسم نے، اس تن نے، اس دل نے، اس ہر شے نے، کہنا اللہ دے ہاں اتنا مقبول ہے، لیکن دنیا دی خاطر نہیں، دین دی خاطر، حضور دی خاطر، ختم نبوت دی خاطر، ناموس رسالت دی خاطر، اسلام دی خاطر۔ اس دور دے اندر اس نفسا نفسی دے عالم جتھے تک والدین بچے نو گھروں دہی لین بھیجن تو نہیں جاندے، لیکن اے بابا جی دے عشق سے پڑھائے ہوئے اتھو چلیں، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ جناب بارش دیکھی، نہ طوفان دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھا، بس یہی کہہ رہے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اوئے سانو نصیحت کرنے والے ہو، ساری زندگی سارے کو نعرے روانا رہے ہو، غلام ہے رسول کے غلام ہے، اور غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے، اور ساری زندگی سارے کو جیبہ بھروانا رہے ہو، اور ساری زندگی سارے کو نجائز جائز تھپے لوانا رہے ہو، ساری زندگی آپڑے نعرے لوانا رہے ہو، نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر، اے ساری دنیا نو کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے بابا جی سانو جناب اے دس کے کہن کہ انہاں پیرا نو مننا، نہ دس کے کہن انہاں سیاستداناں نو مننا، نہ دس کے کہن انہاں جرنیلاں نو مننا، نہ دس کے کہن انہاں ظالماں نو مننا، نہ دس کے کہن انہاں جابراں نو مننا، انہاں کیا سانو نے کوئی سبق پڑھایا کہ انہیں جاننا، انہیں جاننا، انہیں یاد رکھنا کہ حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اپنے مقاصد لمبی چوڑی کر نہیں کرتے، انشاءاللہ حضور کے غلام چلیں گے، اور جب تک
کا دین تخت پر نہیں آ جاتا ہم چلتے ہی رہیں گے. ہمیں 100 بار بھی جانا پڑا ہم 100 بار بھی جائیں گے, 1000 بار جانا پڑا ہم 1000 بار جائیں گے. اور ہم محمود غزنوی کے وارث ہیں. ہاں اگر سومناتھ نہ ٹوٹے تو پھر آتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر آتے ہیں, اور انشاءاللہ پھر آئیں گے اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے آئیں گے اور بابا جی کی نظر فیض سے آئیں گے اور ان کے جذبہ عشق سے آئیں گے. جب تک عالم کفر کے ٹوٹ کر اور اس کا نظام پاش پاش نہیں ہو جاتا اس وقت تک انشاءاللہ, جب تک حضور کا دین تخت پر نہیں آ جاتا اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. حضور کا دین تخت پر لا کر ہم لیں گے. اور اب سستی اور کاہلی کے زمانے گئے, ہاں جی وہ دن گئے جب تیرے دیوانے تھے ہم, نہ تیرے آنے کا غم نہ تیرے جانے کا غم. ہاں اب حضور کا دین لانا ہے اور تخت پر لانا ہے انشاءاللہ.